آپ حضرت ابو حنیفہ کی تعریف کرتے ہو، آپ کے لوگ نماز سنت کے خلاف پڑھتے ہیں، حالانکہ بخاری میں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، آپ بھی قرآن حدیث سے دلیل بیان کریں کہ بغیر فاتحہ کی نماز ہو جاتی ہے، والسلام۔ تو بھئی ہم نے کس دن کہا ہے کہ بغیر فاتحہ کی نماز ہم پڑھتے ہیں؟ تو کبھی بھی نہیں کہا۔ کبھی کسی حنفی نے کہا کہ آج ہم نے نماز بغیر فاتحہ کے پڑھی ہے؟ جو ہم کہتے ہیں وہ دیکھو، جیسے ہے نا لا جمعۃ الا بخطبۃ، خطبے کے بغیر جمعہ، آپ سارے خطبہ پڑھتے ہیں نا؟ نہیں، پھر آپ باہر جا کے کہتے ہیں نا کہ میں بغیر خطبے کے جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ خطبے والا پڑھ کے آئے ہیں۔ جس طرح خطیب کا خطبہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، ایک مؤذن کی اذان پورے محلے کی طرف سے، باقی کوئی نہیں کہتا ہم نے آج بغیر اذان کے خلاف سنت نماز پڑھی ہے، ایک اقامت پوری جماعت کے لیے ہو جاتی ہے، ایک سترہ پوری جماعت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو کبھی ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم نے آج نماز بغیر فاتحہ کے پڑھی، یہ کیسے، کتنا بڑا جھوٹ ہے بھائی۔ ہم کہتے ہیں کہ جیسے خطیب کا خطبہ ہو جاتا ہے، امام کی قرات سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، اور وہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، جو امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو امام کا پڑھا ہوا قرآن فاتحہ اور سورت اس کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں، ان کے ذمہ یہ حدیث ہے، دکھا دیں کہ امام کی قرات 113 صورتوں میں تو ہو جاتی ہے اور 114ویں میں نہیں ہوتی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ 113 صورتیں یہ بھی نہیں پڑھتے نا۔ وہ پچھلے رمضان شریف میں آخری عشرے میں ختم قرآن ہوتا ہے نا تراویح میں، بعض جگہ کچھ تقریریں بھی ہوتی ہیں۔ ایک جگہ میں تقریر کے لیے گیا تو ان کی مسجد بھی قریب تھی، سنا وہاں بھی ختم قرآن تھا، تو 2-3 میرے ساتھ پھر رہے تھے، آج ہی ہمارے ہاں بھی ختم قرآن ہے۔ میں نے کہا کیا ہے جی ختم قرآن؟ میں نے کہا ختم قرآن یا ختم فاتحہ؟ کہ جی کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ نے تو فاتحہ پڑھی نا امام کے پیچھے، قرآن تو پہلے اکیلے امام نے پڑھا بیچارے نے۔ تو آج دعا یوں ہی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ امام صاحب کا پورا قرآن اور ہماری صرف فاتحہ قبول کر لینا۔ تو آج دعا اسی طرح مانگو گے نا؟ میں نے کہا، کہتا ہے نہیں 113 صورتیں جو امام نے پڑھی وہ ہماری طرف سے بھی ہو گئی۔ میں نے کہا پھر 114ویں بیچارے نے کون سا گناہ کر دیا کہ وہ نہیں ہوئی؟ اگر 113 ہو جاتی ہیں تو 114ویں بھی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھو کبھی آج تک کسی حنفی نے کہا کہ میں بغیر فاتحہ کی نماز پڑھ کے آیا ہوں؟ کبھی آپ نے کہا کہ میں آج بغیر اذان کے نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں بغیر اقامت کے نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں بغیر خطبے کے جمعہ پڑھ کے آیا ہوں؟ تو ہم تو کہتے نہیں، پتہ نہیں ہمارے ذمہ جھوٹے الزام کیوں لگا دیے جاتے ہیں۔ تو بھئی ہم اپنے مسئلہ کا ذمہ دار ہیں، اس کے نہیں۔ آپ کی فقہ حنفی تعریف ہے، حالانکہ فقہ حنفی میں گندے ترین مسائل ہیں، مثلا ماں بہن سے نکاح کر لو تو حد نہیں، حالانکہ زانی پر حد شرعی ہوتی ہے۔ جواب دیں کیا؟ دیکھیے مسئلہ پورا سامنے آ جائے تو بات ویسی ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ ماں بہن سے نکاح کرنا بہت دور کی بات ہے، صرف کوئی اتنا کہہ دے کہ بہن سے نکاح جائز ہے، وہ اسی وقت کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل۔ آپ کسی حنفی مدرسہ سے فتویٰ لے لیں، فتح القدیر اٹھا کے دیکھیں، طحاوی اٹھا کر دیکھیں، جو یہ کہتا ہے کہ ماں یا بہن سے نکاح حلال ہے، جائز ہے، وہ کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اب اگلی بات سمجھے، فقہ حنفی اس پر زنا کی حد نہیں لگاتی، مرتد سمجھ کے قتل کرواتی ہے، اور یہ کہتے نہیں وہ مسلمان ہی ہیں ابھی، اس لیے اس پر زنا کی حد لگاؤ، قتل نہ کرواؤ۔ در مختار کے الفاظ ہیں وَيَكُونُ التَّعْزِيرُ بِالْقَتْلِ كَمَنْ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ۔ ابو داؤد میں بھی یہی سزا ہے قتل کی۔ حضرت ابو بردہ بن نیار کو حضور پاک نے بھیجا کہ فلاں آدمی کو قتل کر دو، اس نے اپنی باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہے، تو قتل کرنا زنا کی حد نہیں ہے، ارتداد کی حد ہے۔
اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی غیر مقلد نے اپنی بہن سے نکاح کر لیا تو دونوں کو 100 جوتے مار کے چھوڑ دو تاکہ دوسری سے بھی کر لے پھر. اور خدا نخواستہ اگر فقہ حنفی کا قانون لاگو ہو گیا اسی وقت دونوں کو قتل کر دیا تو باقی بہنیں کس کا منہ دیکھیں گی؟ تو غیر مقلدوں کی پیداواری بند ہو جائے گی. کہاں سے ہوں گے پیدا؟ اس لیے وہ بیچارے تنگ ہیں. اب دیکھیے پورا مسئلہ سامنے اگر بتائیں. یہ ایک دفعہ 2 مولوی صاحبان آ گیا 10-12 ساتھ اور در مختار کھول کے بیٹھ گیا. جی لکھا ہے کہ حد نہیں. میں نے کہا آگے کچھ لکھا ہے کہ لکھا ہے تعزیر ہے. میں نے کہا کتنی تعزیر لکھی ہے؟ 2-3 تھپڑ مارنا کہتا ہے. میں نے کہا لکھا ہے یہاں کہ نہیں اتنی ہوتی ہے نا. میں نے کہا یہ قانون کی کتاب ہے یہاں اتنا آ گیا کہ حد نہیں. اس سے اگلا باب تعزیر کا ہے. میں نے کھول کر دکھایا لکھا ہے کہ قتل کیا جائے گا. وہ جو 10-12 تھا جی اسی کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا یہ خود لے کے آیا اسی میں لکھا ہوا ہے ہماری کتاب میں. تو یہ اب تک جھوٹ بولتے رہے ہمارے پاس کہ یہ ان کی کتابوں میں ایسے مسائل لکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا بات صرف یہی ہے. پھر حد نہ ہونے کا مطلب بھی سمجھے کہ حد نہ ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے. راول پنڈی کے مناظرے میں انہوں نے یہی عبارت پیش کی. اسی قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. حد نہ ہونے کا معنی کبھی تو کہتے ہیں جائز ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ گناہ نہیں. تو میں نے وہاں بھی پوچھا تھا آپ سے ہی پوچھتا ہوں علماء حضرات بھی موجود ہیں کہ بھئی اگر کوئی آدمی شراب پی لے تو کتنے کوڑے حد ہے؟ جی رونچی کہہ دیں 80 کوڑے ہے نا حد. اور اگر کوئی پیشاب پی لے پھر کتنے کوڑے حد ہے؟ نہیں. اب اندازہ لگاؤ کہ شراب پر حد ہے پیشاب پینے پر کسی حدیث میں حد نہیں. میں نے کہا یا حدیث سناؤ کہ حد ہے اور یا پھر پی کے دکھا دو آج. کیونکہ آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ حد اگر نہ ہو تو کام جائز ہے. تو دیکھیے پورا مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ اگر نکاح کو صرف جائز کہہ دے وہ اسی وقت کافر ہے مرتد ہے واجب القتل ہے. علماء حضرات موجود ہیں. فتح القدیر میں لکھا ہے کسی ہمارے مدرسے سے فتویٰ منگوا لے وہ کہتے ہیں کہ یہ حرمت قطعی ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر مرتد واجب القتل ہے. دوسری بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز 5 وقت فرض ہے نا؟ اس کا حساب ہونا ہے جی. وہ تو آئی نہیں ان کو. تو یہاں کسی نے نکاح کیا ہے ماں یا بہن سے جو رکا آ گیا جی؟ یہاں ماں یا بہن سے نکاح کو جائز کہا ہے؟ نہیں کہا نا. کسی نے اس کا نکاح کیا ہے تو اللہ کے بندو تم سے پوچھا یہ جانا ہے جو تم کر رہے ہو. نماز سب سے پہلے پوچھی جانی ہے. وہ نماز سکھا دو کہ کیا ہے اور کس طرح پوری نماز پڑھی جانی چاہیے. امام شافعی نے رفاعی جان پڑھنا خلف الامام اور خلف الامام فاتحہ پڑھنا فرض ہے کہ اسے ترک کرنے والا امام شافعی کا منکر نہیں ہوگا. نہ امام شافعی کی تقلید کی جائے اور امام کے خلاف ورزی ہوتی ہے. اس سے بہتر نہیں کہ کسی کی بھی تقلید نہ کی جائے. تو مطلب نماز چھوڑ دی جائے نا پھر. کیونکہ نماز کے تو 4 ہی طریقے ہیں نا, یا حنفیوں والا یا شافعی والا مالکی حنبلیوں والا. ان کا تو آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ ہے ہی نہیں. یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا نا ہے ہی. تو چاروں کی تقلید چھوڑنے کا مطلب یہی ہوگا نا کہ نماز چھوڑ دی جائے, دین اسلام کو خیر بات کہہ دیا جائے. باقی دیکھیے بات واضح ہے, اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے سارے بر حق ہیں یا نہیں؟ جی سارے بر حق ہیں نا. ذرا اونچی. موسیٰ علیہ السلام بر حق ہیں جو مانتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو جزاک اللہ. عیسیٰ علیہ السلام بر حق ہیں. اچھا حضور پاک ہفتے کے دن جمعے کی نماز پڑھتے تھے نا. حضور پاک جمعے کے دن نہ ہفتے وار نماز جمعہ کی ہے نا عبادت خاص. اور موسیٰ علیہ السلام ہفتے کی عبادت کرتے تھے تو آپ سارے ہفتے کی عبادت کرتے ہیں نا. نہیں موسیٰ علیہ السلام بر حق نہیں تھے. اچھا اتوار کی عبادت تو آپ کرتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام والی؟ نہیں کرتے. کیوں؟ وہ بر حق نہیں تھے. دیکھو برحق ہونا الگ چیز ہے
بات ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن جن مسائل میں ہمارا اور ان نبیوں کا اختلاف ہوگا ہم ان کے مسائل کو منسوخ اور اپنے نبی کے مسائل کو ناسخ کہتے ہیں۔ اسی طرح ائمہ برحق ہیں، لیکن جن مسائل میں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے ان کے مسائل کو ہم مرجوع اور اپنے امام کے مسائل کو راجح کہتے ہیں۔ جس طرح منسوخ پر عمل جائز نہیں، مرجوع پر بھی عمل جائز نہیں۔ چاروں اماموں کی تو اب تقلید چھوڑنے سے تو نماز بھی باقی نہیں رہے گی، آپ کا ہوگا وہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ بیچاروں کے پاس نماز ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ غیر مقلدوں کے مذہب کے بانی کا نام، مذہب کی اشاعت کا طریقہ کار تاریخ وضاحت سے فرمائیں۔ ان کے بانی کا نام عبد الحق ہے جو بنارس میں رہتا تھا۔ کیا نام ہے؟ عبد الحق بنارسی۔ میاں نذیر حسین کے استاد مولوی عبد الخالق نے کتاب تنبیہ الظالمین میں لکھا ہے، سو بانی ببانی اس نئے بدعتی مذہب کا عبد الحق بنارسی ہے، جو دھوکہ دینے کے لیے شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کی فوج میں شامل ہوا تھا اور شاہ صاحب نے اس کو اپنی جماعت سے نکال دیا تھا۔ کیوں؟ اس نے دو باتیں اس کی شاہ صاحب کو پہنچی، ایک یہ کہ صحابہ سے ہمارا علم زیادہ ہے، کیونکہ حدیث کی کتابیں دیکھتے ہیں کہ صحابی سے 3 حدیثیں مروی ہیں، کسی سے 7، کسی سے 10 اور ہمیں ہزاروں یاد ہیں۔ دوسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ عائشہ علی سے لڑی، اگر بے توبہ مری تو مرتد مری معاذ اللہ۔ یہ ایک دوسرے کا علم ناپنے کی ان کو عادت ہوتی ہے۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو 3 حدیثیں یاد تھی، کوئی کہتا ہے 11 یاد تھی، اور کوئی بڑا ہی احسان کرے نا امام صاحب پر تو کہتا ہے 17 یاد تھی، جو بڑا احسان کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں پھر منکرین حدیث سچے ہیں۔ کون سچے ہیں؟ کیوں؟ اگر امام صاحب کو 17 یاد تھی تو پھر 18 کسی کو یاد نہیں تھی اس زمانے میں، بالکل پکی بات ہے۔ کیوں؟ عمومی حکومت کی بھی کوشش یہی تھی کہ امام ابو حنیفہ وزیر قانون بن جائے، قاضی القضاء کا عہدہ لے لیں۔ عباسی حکومت کی بھی پوری کوشش یہ تھی کہ امام صاحب یہ عہدہ سنبھال لیں، تو حکومت اپنی رعایا میں جو سب سے تھوڑا پڑا ہو اس کو وزیر قانون بناتی ہے نا، سب سے زیادہ جی سب سے زیادہ تو اگر کوئی 18 حدیثیں جاننے والا ہوتا تو حکومت کو کیا ضرورت تھی امام ابو حنیفہ کی منتیں کرنے کی وجہ؟ وہ ایک تو کہنے لگا جات تھا نا، وہ جاتوں کے جواب جاتوں والے ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ 3 حدیثیں ابو حنیفہ کو آتی تھی، کہتا شکر کرو نفل پڑھو جا کے۔ پھر کس بات پر کہ 3 آتی تھی، 1300 سال نہیں تمہیں نکلنے دیا، 1300 سال بعد پیدا ہوگا نا فرقہ ان کا، اگر 4 آتی ہوتی تو قیامت تک نہ نکلتے تم، کہتا دنیا میں تو شکر کرو 3 آتی تھی، اگر 4 آتی ہوتی۔ اب یہ کہ امام صاحب کو آتی کتنی تھی؟ امام صاحب کا وصیت نامہ چھپا ہوا ہے وصایا امام اعظم کے نام سے، کچھ شاگردوں کو وصیتیں فرمائی ہیں، کچھ اپنے بیٹے حماد کو وصیتیں لکھی ہیں۔ جو بیٹے کو وصیت فرمائی ہے 21 نمبر وصیت یہ ہے، بیٹا اہل سنت والجماعت مسلک پر قائم رہنا یہی حق اور نجات پانے والی جماعت ہے۔ 23 نمبر وصیت کیا ہے؟ امام صاحب نے بیٹے کو 5 حدیثیں سنائی۔ کتنی؟ فرمایا بیٹا ہمارے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے سچا کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، پہلی حدیث سنائی۔ دوسری حدیث سنائی کہ حضرت پاک نے فرمایا بیٹا اللہ کے پاک پیغمبر فرما گئے ہیں وہ کبھی سچا مومن نہیں ہو سکتا کہ خود پیٹ بھر کے سوئے اور ہمسایا اس کا بھوکا ہو۔ تیسری حدیث سنائی کہ بیٹا حضرت پاک نے فرمایا ہے
اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرو جو تمہیں اپنے لیے بھی پسند ہو۔ پھر چوتھی حدیث سنائی کہ بیٹا حضرت پاک نے فرمایا ہے اسلام کی اچھائی اور خوبی یہ ہے کہ لا یعنی کاموں اور باتوں کو انسان کرے۔ پھر پانچویں حدیث سنائی اور فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حلال کھلا کھلا پتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، حرام بھی سب کو معلوم ہے، بعض چیزوں میں کچھ شبہ ہوتا ہے، دین بچانا ہے تو شبہ والے چیزوں سے بھی بچنا۔ یہ پانچ حدیثیں سنا کر امام کیا فرماتے ہیں، بیٹا ان پانچ حدیثیں کو آئینے کی طرح اپنی زندگی میں یوں سامنے رکھنا اور ان پر اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا۔ یہ پانچ حدیثیں ان 5 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ ہیں جو مجھے یاد ہے۔ یہ 5 حدیثیں کتنی حدیثوں کا نچوڑ ہیں؟ 5 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ ہیں جو مجھے یاد ہے۔ ایک کہنے لگا جی ان کو حدیث کم آتی تھی، امام بخاری کو تو 3 لاکھ آتی تھی، کوئی کہتا 6 لاکھ آتی تھی، ان کو 3 آتی تھی، ان کو 6 لاکھ آتی تھی۔ میں نے کہا پھر ہمیں کیا فائدہ؟ جس کو 6 لاکھ آتی تھی 1 رکعت کا نماز کا طریقہ تو بتا کے نہیں گیا ہمیں، اور جس کو 3 آتی تھی ساری نماز پڑھنی سکھا گیا، تو ہمیں تو نماز پوچھی جانی ہے نا کہ بھی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، تو ہمیں تو وہ 3 والا ہی اچھا ہے نا، بے شک اسے 1 ہی آتی ہوتی، لیکن جب ہمیں خدا کی عبادت کا مکمل طریقہ بتا کے گیا ہے اور ان کی کتاب میں 1 رکعت کا بھی مکمل طریقہ نہیں ہے، تو ہمیں کس کے پاس جانا چاہیے، جو پوری نماز سکھائے یا جو تکبیر تحریمہ سے بھاگ جائے؟ کیا خیال ہے؟ مولانا نے جو آپ کو واقعہ سنایا اس میں یہ بھی تھا جو مجھے سنایا پہلے کہ مولوی محمد یحییٰ صاحب نے نماز پیچھے پڑھی حنفی امام کے بعد میں لوٹائی۔ اب دیکھیے ان کے بعض دوست ہمارے مسجدوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں یا نہیں؟ تو ان کو واضح کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اگر مولوی صاحب کی نہیں ہوئی تو ان کی بھی نہیں ہوتی نا۔ اور حیرانی اس بات پر ہے کہ ان کا فتویٰ تو یہ ہے کہ کافر کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، نزل البراء میں لکھا ہے۔ اس لیے مولانا ثناء اللہ صاحب انصاری کا فتویٰ تھا نا کہ مرزائیوں کے پیچھے نماز جائز ہے، فتاوی علماء حدیث میں موجود ہے ان کا فتویٰ کہ مرزائی کے پیچھے نماز۔ نزل البراء میں صاف لکھا ہے کہ امام بے وضو ہو تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیا کرو، امام پر غسل فرض ہو پھر بھی نماز پڑھ لیا کرو۔ ہمارے مولانا معین الدین لکھوی اکاڑے کے ہیں ان کے امیر، ان کا کلمی فتویٰ میرے پاس ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ میں سفر میں تھا، نماز کا وقت تھا، ایک مسجد نظر آئی، میں پڑھنے چلا گیا، جب وضو کر کے جماعت میں کھڑا ہوا اور اللہ اکبر کہنے لگا نا تو سامنے لکھا تھا مسجد احمدیہ۔ تو 8-10 آدمی نماز وضو کر رہے تھے، میں ڈرا کہ اگر میں اب چھوڑ کر جاؤں گا تو یہ مجھے پیٹے نہ کہیں، اس لیے میں نے وہ نماز ان کے پیچھے پڑھ لی۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ وہ نماز ہو گئی یا نہیں؟ اگر آئندہ ایسا واقعہ کوئی پیش ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو مولانا فرماتے ہیں کہ نماز ہو گئی۔ کیوں؟ مرزائیوں کے پیچھے نماز ہو گئی کیوں کہتے ہیں؟ ہماری نماز کا امام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، ہم اپنی فاتحہ خود پڑھ لیتے ہیں، اس لیے ہماری نماز کا امام کی نماز کے ساتھ کوئی تعلق۔ نزل البراء میں لکھا ہے کہ ایک امام نے جماعت کرائی اور جماعت کے بعد کھڑے ہو کر کہا بھی دیکھو میں کافر ہوں، تو کہتے نماز ہوگی۔ لیکن یہ نہیں سمجھ آیا کہ مولوی محمد یحییٰ صاحب اس بیچارے حنفی کو کافروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ اگر واقعتاً سمجھتے ہیں تو پھر اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی مسئلہ بتائیں کہ بھی حنفیوں کی مسجد میں نماز نہ پڑھا کریں، جو ان کا اپنا مسئلہ ہے نا، پتہ چلے تاکہ انہیں ان کی نہیں ہوتی ان کی کیسے ہوتی ہے۔
اور اگر ان کی ہو جاتی ہے تو انہیں بھی کم از کم چلو گھر آ کے دوہرا دیتے، لوگوں کے سامنے تو ایسا نہ کرتے نا۔ جس مذہب کا مسئلہ ہو کہ کافر کے پیچھے بھی نماز جائز ہے، اس کو نماز دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بوقت غسل میت کے پاؤں قبلہ رخ کرنے کی کوئی حدیث ہے؟ جی میرے علم میں تو نہیں ہے۔ چارویں نماز میں پچھلی 2 رکعت میں حناف میں سورۃ فاتحہ واجب نہیں، اگر کوئی آدمی صرف تسبیح کا ارتفاع کر لے تو جائز ہے، تو پھر لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پر عمل کیوں نہیں؟ لا صلاۃ ہے، لا رکعت تو نہیں ہے نا، عجیب بات ہے۔ نماز تو ایک ہی ہوتی ہے نا وہ، اس لیے صاحب ہدایت نے لکھا ہے کہ دوسری نماز میں جو ہم واجب کہتے ہیں ہم بطور دلالت النص کہتے ہیں، کیونکہ 2 رکعتیں سفر میں بھی ساقط نہیں ہوتی۔ تیسری چوتھی کے بارے میں احناف کے پاس دلائل ہیں، یہ نہیں کہ ابو حنیفہ نے کہا، حضرت علی ابو حنیفہ سے پہلے تھے یا بعد تھے؟ عبداللہ بن مسعود پہلے تھے یا بعد تھے؟ ان دونوں کی روایت موجود ہے کہ وہ تسبیح پڑھ لیتے تھے تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ اور ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ پہلی دونوں میں واجب ہے، تیسری چوتھی میں سنت ہے۔ اگر کسی نے تسبیح پڑھ لی تو خلاف سنت ہوگی، صرف بتانے کے لیے اگر انہوں نے پڑھا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ بخاری میں ہے کہ سجدہ میں حضور رفع دین نہیں کرتے تھے، آپ سجدہ کی نفی کا مطالبہ کیا ہے، معلوم ہوا کہ آپ کو حدیث نہیں آتی، تو رفع دین کی منع کی حدیث سنا، رفع دین کے منع کی حدیث سنا دے والسلام۔ اچھا، بخاری میں کہتے ہیں کہ حضور پاک سجدہ کے وقت رفع دین نہیں کرتے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے بخاری نہیں آتی۔ یہ وضاحت کے سجدے کو جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے رفع دین نہیں کرتے تھے، سوائے ابن جریج کے کسی روایت میں نہیں۔ مدینے مکے کا اعتبار زیادہ ہے یا کسی اور شہر کا؟ حضرت علی کی روایت میں کانا لا یفعل ذالک فی السجود، اس کا یہ ترجمہ نہیں کہ سجدے جاتے اٹھتے وقت نہیں کرتے تھے، جیسے آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا کچھ مصیبت پریشانی ہو نا تو سجدے میں پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے رہتے ہیں، اس کی نفی ہے، نہ کہ سجدے سے پہلے رفع دین کرنے کی۔ مکے کے راوی اس حدیث کے سفیان بن عیینہ ہیں، ان کی روایت میں ہے لا یرفع بین السجدتین، بین السجدتین وہ جگہ ہے جو 2 سجدوں کے درمیان آپ بیٹھتے ہیں، کہ اس وقت یوں ہاتھ اٹھا کے نہیں بیٹھتے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ رکع لکھنے والے کو بخاری نہیں آتی، ہمیں الحمدللہ بخاری یاد ہے۔ اب یہ مکے مدینے والے جو ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں اور ادھر بھاگنا چاہتے ہیں۔ اس بارہ میں وہ پچھلی دفعہ میں حاضر ہوا تھا تو ایک میں دے گیا تھا یہاں مضمون، 10 حدیثیں سجدے کے رفع دین کرنے کی لکھی ہوئی ہیں جن کو خود ان کے علماء نے صحیح قرار دیا ہے، اور وہ ان کے نزدیک ہیں بھی آخری عمر کی حضرت وائل بن حجر اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو وہ آپ وہاں سے فوٹوسٹیٹ لے لیں اور ان سے پوچھیں کہ 10 حدیثیں صریح ہیں اور یہ صریح بھی نہیں، تو آپ ان 10 کو چھوڑ کر کیوں ان پر عمل کر رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے بھائی؟ صحت اخبار ہے، جس میں آپ کا مناسب فرار جو سندھ لالو کوٹ میں ہونا قرار پایا تھا، آپ کا فرار لکھا ہے، اگر یہ غلط ہے تو اخبار پر کیس ہرجانہ کر سکتے ہیں تاکہ غلط چیز نہ شائع کریں۔ صرف وہاں بات لالو کو وہ لالو کوٹ لکھا ہے نا، لالو کوٹ یہ نواب شاہ کے قریب ہے۔ تو میں وہاں گیا تھا، تقریر میں نے کی، تقریر کے بعد 2 آدمی آئے، انہوں نے کہا
کہ آپ تاریخ دیں، ہم شمشاد سلفی کو مناظرے کے لیے بلانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ شمشاد سلفی کو نماز نہیں آتی، اس لیے وہ نہیں سکھاتا، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وقت ضائع کریں آئیں اور جائیں۔ آپ اسٹامپ پر لکھ دیں کہ اگر شمشاد سلفی پوری نماز نہ سکھا سکا تو ہم حنفی ہو جائیں گے، اور میں بھی لکھ دیتا ہوں کہ اگر اس نے پوری نماز سکھا دی تو میں غیر مقلد ہو جاؤں گا۔ جب میں نے یہ کہا تو ان کے رنگ پھک ہو گیا، کیونکہ پتہ انہیں بھی تھا۔ تو یہ بات وہاں ہوئی ہے، اس سے زیادہ اور کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ اب دیکھو، لالو کھیت میں تقریر کرنے کے لیے گیا تھا نا، وہاں میری شادی کر دیتے کسی اپنے گھر میں وہاں رہ جاتا، چلو نہ آتا واپس، آخر تقریر کر کے گھر تو جانا ہی ہوتا ہے نا۔ اب میں جہاں سے تقریر کر کے گھر جاؤں، پیچھے سے اشتہار شائع کر دے کے فرار ہو گیا، تو بھی کیا کیا جائے؟ تو اس کا بھی وہ حل ہونا چاہیے نا، حکیم صاحب کو پتا ہوگا اس کا کیا حل ہوگا۔ تو اس لیے ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اس قسم کے غلط اشتہارات دیتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ہی بات بتا دیتا ہوں، مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، میرا چیلنج ہے کہ ان کو نماز نہیں آتی، حدیث سے اپنی نماز ثابت ہے۔ یہ کسی مناظرے کی کیسٹ آپ کو سنا دے کہ اس میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک انہوں نے نماز ثابت کر دی ہے، تو یہ جیتے میں پکا ہارا۔ بات سیدھی ہے نا، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر یہ تکبیر تحریمہ سے ہی بھاگ جاتے ہیں جیسے یہاں بھی بھاگ گئے، تو پھر مجھے بتائیں سے کہ ہارے ہم کس بات پر؟ دیکھو نا، اب میں کہہ دوں وہ بھاگ گئے، وہ کہے یہ بھاگ گیا، تو برابر بات رہے گی نا۔ بات تو ہے نماز کی۔ اگر وہ کوئی کیسٹ کسی مناظرے کی سنا دے جس میں انہوں نے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اپنی مکمل نماز صرف حدیث سے دکھا دی، پھر مجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ ہارے تھے یا نہیں، بلکہ پھر تو مجھے یہ رکا لکھو کہ تو ابھی تک غیر مقلد کیوں نہیں بنا۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر کوئی وہ ایسی کیسٹ نہ دکھا سکے تو پھر آپ ان سے پوچھیں کہ بھی کس بات پر ہارا ہے، وہ پتہ تو چلے نا۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے نا۔ جی جی 12 سال ہو گئے، ابھی تک انہوں نے جواب جی 12 سال ہو گئے، 6 حدیثیں پوچھی تھی، اور آج تک ان میں سے ایک حدیث بھی بشیر حکیم صاحب سے ایک حدیث بھی آج تک نہیں آئی۔ میں 3-4 دفعہ پہلے بھی میں نے یاد دہانی ان تقریروں میں بھی کرائی تھی کہ اب اتنے 12 سال کے بعد اگر وہ حدیثیں مل گئی ہوں تو بھی ابھی دے دیں ہمیں، اور اگر نہ دیں تو بھی آپ سے پوچھتا ہوں، مولانا بیٹھے ہیں، کہ جب تک میرا قرض ان پر ہے جنازہ جائز ہوگا ان کا؟ جی تو بھائی اور کوئی ڈر نہیں تو جنازہ ہی جائز کرا لو اپنا، وہ حدیثیں ہمیں دکھا دو تاکہ میرا قرض جو ہے وہ اتر جائے اور آپ کا جنازہ جائز، ورنہ میں تو آپ کی قبر پر بھی کھڑا ہو کے کہوں گا کہ جنازہ نہیں ہوا، یہ لوگ میرے مقروض مرے ہیں، جنازہ نہیں ہوا۔ تو مقصد میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے امام کی پیش گوئی قرآن پاک میں موجود ہے۔ شاہ فہد مکے سے جھوٹ شائع کر رہا ہے یا سچ بات شائع کر رہا ہے؟ اس میں 2 جگہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، شاہ فہد کی اس پر مہر لگی ہوئی ہے کہ واقعتاً اب مخالف جو بات میں اب مان رہا ہو وہ سچی ہوتی ہے یا نہیں۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو شان عطا فرمایا ہے اس کو اب کوئی چھین نہیں سکتا۔ بخت نصر بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جیسے سکندر،
تو اس نے ایک دن خواب دیکھا. کتاب التعلیم میں مسعود بن شعبہ نے لکھا ہے کہ میرے صحن میں ایک بہت بڑا درخت اگا ہوا ہے. اوپر سے ایک پتھر گرا آسمان سے اور اس نے درخت کو چورا چورا کر دیا. نہ اس کی شاخ نظر آتی ہے، نہ ٹہنی نظر آتی ہے، نہ جڑ نظر آتی ہے. ایک پتا اس کا ایک طرف گر گیا جا کے، وہ پڑا رہا. کہتا ہے میں خواب دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پتا سبز ہو گیا، پڑا پڑا، اور پھیلنا شروع ہو گیا. اتنا پھیل گیا کہ میں نے اس کے سائے میں ہر قوم کے لوگوں کو کھڑے دیکھا. بڑا حیران ہوا کہ بھی عجیب خواب ہے. حضرت دانیال علیہ السلام سے اس نے تعبیر پوچھی کہ خواب میں نے دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ درخت تو اور تیری برادری ہے. وہ جو اوپر سے پتھر گرا تھا وہ خدا کی آخری کتاب قرآن پاک ہے جو تیرے دین کو ختم کر دے گی کس علاقے سے. اور وہ جو پتا گرا تھا وہ تیری نسل میں سے ایک امام ہوگا اس نبی کے امت میں کہ ساری دنیا اس کے واسطے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گی. چنانچہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کی اولاد اور نسل میں سے ہیں. تو جن کی اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت بنائی ہو، پھر ثریا ستارے سے تشبیہ دی، تو بھئی چاند پر تھوکنے سے اپنے منہ پر آتا ہے یا نہیں؟ ساری دنیا دھول اڑانا شروع کر دے تو کیا چاند گدلا ہو جائے گا؟ اسی لیے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کی شان میں گستاخی کرنے سے باز آ جاؤ، سواد اعظم کا دل دکھتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثریا جاہ قرار دیا ہے، اس لیے ساری دنیا مل کر بھی ان سے یہ عزت چھین نہیں سکتی. امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شافعی المذہب ہیں. دن مراقبے میں بیٹھے تھے، ذکر فکر فرما رہے تھے. ایک آدمی آیا، ان کے مذہب کا شافعی تھا. اس نے 3-4 کاغذ دیے امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ کو. انہوں نے خود یہ میزان کبریٰ میں اپنا واقعہ لکھا ہے. فرمایا کہ جی یہ کاغذ ذرا دیکھنا. میں نے پوچھا، کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے اس میں؟ کہ میں نے کئی سال کی محنت کر کے امام راضی کی کتابیں سامنے رکھ کر فقہ حنفی کی چند غلطیاں نکالی ہیں. کس کی غلطیاں نکالی ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی. تو کہتے میں نے اسے کہا کہ کیا فائدہ ہوگا تجھے؟ اول تو تیرے غلط کہنے سے وہ غلط نہیں ہوں گی، کیونکہ جب دوسرے مجتہد کا اتحاد بھی خلاف ہو تو پہلے مجتہد کا اتحاد غلط نہیں ہوتا. وہ اپنا اتحاد ہے، وہ اپنا. اور تیرا کہنا تو ایسا ہے جیسے جج کے فیصلے کو تیلی جھوٹا کہے، تو اس کی کیا قدر ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر بالفرض یہ غلط بھی ہو جائے اتنی باتیں تو ابو حنیفہ کو تو چلو ان مسئلوں میں ایک اجر ملے گا، تو اپنا منہ کیوں کالا کر رہا ہے کام کا؟ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ مجتہد کو خطا پر بھی اجر ملتا ہے. وہ اس پر لطیفہ یاد آیا کہ ایک بادشاہ بڑا سخی تھا، لیکن اس کا وزیر بڑا کنجوس تھا. کنجوس جانتے ہیں نا، وہ جس کو مکھی چوس کہتے ہیں. تو ایک آدمی گیا نا دکان پر، ہوٹل سے 1 پیسے کی دال لی. کتنے کی؟ تو اس میں مکھی مری ہوئی تھی. اس نے کہا اس میں مکھی مری ہوئی ہے. اس نے کہا اور پیسے کی دال میں ہاتھی مرتا؟ 1 پیسے کی تو دال ہے. تو کہتا مکھی مرے گی اور ہاتھی مرتا ہے اس میں. تو امام غزالی نے عجیب و غریب واقعات کنجوسوں کے لکھے. ایک کنجوس کا واقعہ لکھا ہے کہ دوسرے کنجوس کو ملا تو پوچھا بھی کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں فضول خرچ ہو گیا ہوں. کتنا؟ کہ ہر مہینے 1 پیسے کا گھی کھاتا ہوں.
کتنا؟ تو کیسے پیسے کا گھی لے کر شیشی میں ڈال لیتا ہوں اور اسے دکھا دکھا کے لقمے کھاتا رہتا ہوں. جب کھانا کھا لیا تو ڈھکن اتارا اور ڈھکن سے انگلی لگا کے تھوڑا سا مونچھوں کو لگا لیا تاکہ دماغ کو گھی کی خوشبو پہنچ جائے. دوسرے کنجوس نے کہا کہ کم وقت تیری دنیا بھی غارت گئی، دین بھی گیا. قرآن میں نہیں پڑھا کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں؟ تو اپنا بھی دشمن، اپنی 70 نسلوں کا بھی دشمن بن گیا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے. اس نے کہا کہ اس نے کہا آج تک 1 پیسے کا گھی نہیں لیا. کہ تیرا دل نہیں کرتا؟ اس نے کہا کرتا ہے. کہ پھر کیا کرتا ہے؟ کہتا میں روٹی بغل میں لے کر گلیوں میں کرنا شروع کر دیتا ہوں. جب دیکھا کہ اس مکان سے اچھے مسالے بھوننے کی خوشبو آ رہی ہے تو وہاں کھڑا ہو کے روٹی کھا لیتا ہوں، خوشبو سونگتا رہتا ہوں. اور 1 پیسے کا بھی آج تک گھی نہیں لیا. تو وہ وزیر جو تھا، اگر بادشاہ 1 روپیہ خیرات کرتا تو وزیر کو 7 دن پیش لگتے بیچارے کو. وزیر کو خود نہیں کیا، اس نے بادشاہ نے خرچ کیا. ایک دن کوئی شاعر آیا، اس نے بادشاہ کی شان میں کوئی نظم پڑھی. بادشاہ خوش ہوا، اعلان کیا بھی اس کو 1000 روپیہ دو. اعلان تو بڑے دربار میں کر دیا. جب ادھر وزیر کی طرف نظر پڑی تو وہ بیچارہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا. خیر میں خیر کیا، میں مر رہا ہوں. بادشاہ نے کہا بھی دربار کی عزت بھی رکھو، بڑے دربار میں اعلان کیا، اب میں کیسے انکار کروں؟ ٹھیک ہے آپ دے دیں، میں تو مر جاؤں گا. بادشاہ بیچارہ مجبور ہے، تم کوئی طریقہ بتاؤ. اس نے کہا آپ کو کیا پتا یہ شاعر ہے بھی کسی کی نظم چوری اٹھا رہا ہو؟ پھر کیسے پتا چلے؟ اسے کہو کہ میرے وزیر کے سوال کا جواب دو، پھر پتا چلے گا کہ تو عقل مند ہے، پھر 1000 روپیہ ملے گا. بادشاہ نے بیچارے نے کہہ دیا. اب مجبور تھا، کیا کرتا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے جی وزیر صاحب سوال پوچھ لے کہ بادشاہ کے سارے جسم پر بال ہیں، ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی اللہ نے بادشاہ کو بڑا سخی پیدا کیا ہے، سخاوت کر کر کے بال جھڑ گئے ہیں. اب یہ بھی بادشاہ کی تعریف تھی. اس نے کہا بھی اس کو تو 2000 ملنے چاہیے. وہ یگ نہ شد 2 شد. اس نے پھر پوچھا تیری ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ ایسے سخی بادشاہ سے روز سخاوت لیتے، سخاوت لے لے کے بال جھڑ گئے. بادشاہ نے کہا بھی اس کو تو 3000 دینے چاہیے. اب وہ لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کہتا جی آخری سوال رہتا ہے کیا کہ میری ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں؟ کہ بادشاہ سخاوت کرتا ہے، ہم لیتے ہیں، تو حسد سے ہتھیلیاں ملتا ہے، جل گئے ہیں سارے بال حسد سے کرتے. تو یہی معاملہ یہاں ہے. اللہ تعالیٰ امام صاحب کو اجر دے رہے ہیں، امام صاحب اجر، اور یہ بیچارے ہتھیلیاں مر رہے ہیں کہ ہائے کیوں مل گئے. قیامت کو یا اللہ کیا بنے گا؟ ہم تکبیر تحریمہ سے بھاگنے والے، یہ پوری نماز سکھا گیا ہے، کیا کریں گے ہم؟ کیا بنے گا؟ کیسے کھڑے ہوں گے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہ مقابلہ میرا کرتے تھے اور آپ کی تکبیر تحریمہ نہیں تھی؟ عجیب بات ہے نا. مقابلے کے لیے بھی ہمت تو ہونی چاہیے نا. لیکن آخر گھر جا کے تو بیچارہ کہتے ہی ہوگا نا. اور مولانا عبد الغنی صاحب بھی یہی شعر پڑھتے آئے ہوں گے، کیا شوخیاں دکھائے گا ہے دشتر جنوں، مدت سے ایک زخم جگر ہی چلا نہیں. کیا شوخیاں دکھائے گا ہے نشتر جنوں، مدت سے ایک زخم جگر ہی چلا نہیں. تو جن کے مذہب پر مولانا تکبیر پھیر آئے ہیں، مولانا تکبیر پھیر آئے ہیں، اب وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا ہے انشاءاللہ قیامت تک بھی. اشتہار جھوٹے دے سکتے ہیں کہ وہ بھی بھاگ گیا، وہ بھی بھاگ گیا. یہ لکھا ہے کہ امام سے پہلے لوگ کن کی تقلید کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ سے پہلے. تو کون سی کتاب پڑھتے تھے؟ بخاری یا مسلم یا ترمذی؟ وہ تو تھی نہیں. حدیثیں یقیناً تھی لیکن ان کو رواہ البخاری اس وقت نہیں کہا جاتا تھا، رواہ مسلم نہیں کہا جاتا تھا.
انہوں نے جمع کر لیا نا. قاری عاصم کی قرات تھی اس زمانے میں یا نہیں تھی؟ اور قاری عاصم تھے، لیکن قاری عاصم والی قرات تو موجود تھی نا، اگرچہ اس وقت اس کا نام قاری عاصم کی قرات نہیں تھا. تو جیسے بخاری کی حدیث کہنا کوئی جرم نہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ بخاری سے پہلے حدیث تھی ہی نہیں اور کوئی حدیث کو مانتا ہی نہیں تھا. حضرت پاک کے بعد دیکھو، حضرت کے زمانے میں یمن میں حضرت معاذ کی تقلید ہوتی رہی یا نہیں ہوتی رہی؟ بھئی یمن والوں کی مادری زبان سے رہ گئی تھی حضرت، عربی تھی نا، تو وہ قرآن حدیث ہم سے اچھا مت ترجمہ جان لیتے تھے یا نہیں؟ لیکن پھر بھی سارے حضرت معاذ کی تقلید کرتے تھے، خود اجتہاد نہیں کرتے تھے. حضرت کے وصال کے بعد مکہ میں عبداللہ بن عباس کی تقلید ہوتی رہی. ہزاروں فتوے ان کے مصنف ابن ابی شیبہ اور عبدالرزاق میں موجود ہیں، جن میں عبداللہ بن عباس نے صرف مسئلہ بتایا ہے، کوئی آیت یا حدیث بطور دلیل بیان، اور مسئلہ پوچھنے والوں نے بلا مطالبہ دلیل عمل کیا ہے. اسی کا نام تقلید ہے یا نہیں؟ مدینہ منورہ میں زید بن ثابت کی تقلید تھی. بخاری شریف میں ہے کہ مدینہ کے لوگ حج کرنے گئے اور ابن عباس سے ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے حضرت زید کے خلاف بتایا تو نے کہا لا نادو قول زید، ہم اپنے امام کا قول نہیں چھوڑیں گے زید کا. ابن عباس کو فرمایا. کسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں یا کسی اور کو کہتے ہیں؟ کوفہ میں عبداللہ بن مسعود کی تقلید شخصی تھی، ان کی اقوال سینکڑوں موجود ہیں. اور بصرہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر تابعین ہیں، مکہ میں حضرت عطا کی مصنف عبدالرزاق بری ہوئی ہے حضرت عطا کے فتووں سے اور بغیر کسی دلیل کے فتوے دیے ہیں. کوفہ میں ابراہیم نقی کی کتاب الاثار ابی یوسف اور امام محمد بری ہوئی ہے اس سے. بصرہ میں امام حسن بصری کی، اور مدینہ میں مجاہد اور شہید ابن مسیب کی. تو وہ پہلے ان کی تقلیدیں ہوتی تھی. اس کے مذہب چونکہ مدون نہیں ہوئی، جیسے بخاری وغیرہ اس وقت لکھی ہی نہیں تھی، تو جیسے بخاری کے بعد اب بخاری پڑھائی جانے لگی، اسی طرح جب فقہ مدون ہوگی تو اب اسی نام سے یہ فقہ پڑھائی جانے لگی. سعودی صاحب قرآن تو مان رہے ہیں لیکن سعودیوں والی نماز نہیں مانتے ہیں. سعودیہ 20 والی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہاں حنفی والی نماز نہیں پڑھتے. کوئی کہتا ہے حنفی والی نماز نہیں پڑھتے، عجیب بات ہے. میں جب عمرے پر گیا تو پہلی صف میں صرف 4 آدمی رفع دین کر رہے تھے، اتنی لمبی صف میں. ان 4 میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شیعہ ہو، ایک شافعی ہو، ایک حنبلی ہو، اور شاید ایک غیر مقرری ہو. باقی ساری صف والے نہیں کر رہے تھے. تو دیکھو مکہ اور مدینہ تو مرکز ہے نا سب کا. حاجی صاحبان یہاں بیٹھے ہوئے پوچھ لیں کہ وہاں تو ہاتھ چھوڑنے والے بھی جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ ہاتھ باندھنے والے بھی جاتے ہیں. تو مرکز میں تو ہر کوئی چلا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ مکہ شریف بنے کوئی 10-15 سال ہوئے ہیں یا پہلے سے آ رہا ہے؟ جی امام صاحب کے دور سے لے کر 1345 تک پورے تقریباً 1200 سال وہاں حنفی خدمت کرتے رہے. عباسی دور 500 سال ہے. کتنے 100 سال؟ 500 سال میں وہاں کے ائمہ، خطیب، مدرس سب کے سب حنفی تھے. اس زمانے میں مکہ شریف تھا یا نہیں؟ ہم دکھاتے ہیں تاریخ میں نمبر وار حنفیوں نے حج کرایا، وہاں حنفی وہاں رہے. 500 سال میں ایک غیر مقلد مکہ اور مدینہ میں صرف ایک. کان لا یجتہد ولا یقلد، کہ نہ اجتہاد کرنا جانتا تھا نہ تقلید کرتا تھا. امام نہیں،
خطیب نہیں، مدرس نہیں، مسجد کا خادم نہیں، کسی گلی کا خاک رو بھور ہو بغیر مکلف 500 سال میں ہمیں ایک نام دیں، 1000 روپیہ فی انعام ہم انعام دیں گے ان کو۔ اس کے بعد 200 سال خوارزمی رہے، 200 سال سلجوقی رہے، 400 سال یہ بھی کٹر حنفی تھے۔ ہاں ایک تھوڑا سا فرق سمجھے، بڑوں کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں، چھوٹوں کے چھوٹے ہوتے ہیں۔ بڑوں کے حوصلے، حنفی چونکہ بڑی جماعت تھی نا، ان نے چھوٹوں کے مسئلے بھی بچھا دیے، چارے ہو گئے، چھوٹے آ گئے بڑوں کے اٹھا دیے۔ تو حوصلے کی بات ہے نا۔ اس کے بعد تقریباً 500 سال خلافت عثمانیہ رہی، ترکی خلافت، سب کے سب حنفی تھے۔ ایک مجھے کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے وہاں 800 سال 4 مسئلے رہے، اب ایک ہو گیا ہے۔ میں نے کہا جب 4 تھے تمہارا اس وقت میں نہیں تھا، اب ایک ہے تمہارا آج بھی نہیں ہے، تمہیں اس سے کیا؟ وہ 4 تھے تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تھے۔ تو کبھی وہاں کے کسی امام نے یہ کہا ہو کہ حنفی نماز غلط پڑھتے ہیں، ہم مکے میں نہیں پڑھنے دیں گے، ہمیں لا دیں؟ آج تک کبھی کہا ہے کسی نے؟ تو یہ جو یہاں شور مچاتے ہیں، ہم تو انہیں کہتے ہیں کہ وہاں سے لکھوا لاؤ کہ حنفی جو نماز پڑھتے ہیں غلط ہے، لکھوا لیں ذرا۔ تو پھر ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق بنا؟ وہ دیکھو میں نے اس دن بھی بتایا تھا، ایک ہوتا ہے خاصہ، ایک ہوتا ہے عرض عام۔ رفع دین ان کا خاصہ نہیں، عرض عام ہے۔ تو شرافے میں بھی ہے نا۔ تو فیصلہ خاصے سے ہوتا ہے، خاصہ ان کا 8 تراویح ہے، وہاں وہ 8 کو نہیں مانتا۔ خاصہ ان کا ہے یہ اونچی آواز سے جنازہ پڑھتے ہیں، سمجھائی نا؟ مولانا حاجی مطیع الرحمان صاحب دامت برکاتہم خانپور والوں مجھے لطیفہ سنا رہے تھے کہ ہم ایک جنازے پر گئے تو وہ امام نے اونچی اونچی الحمد شریف پڑھنی شروع کر دی۔ اب بیچارے جو لوگ پیچھے تھے وہ پریشان ہوئے، تو بعد لوگوں نے پیچھے سے آوازیں دینی شروع کر دی، مولوی جی نماز نہیں جنازہ ہے، مولوی جی نماز نہیں یہ جنازہ ہے۔ انہیں سمجھے کہ نماز ہی پڑھاؤ لگ گئے، الحمد شریف پڑھنی شروع کر دی۔ تو آپ کے پاس حاجی صاحبان بیٹھے ہیں، پوچھے کہ وہاں کی اونچی جنازہ پڑھاتا ہے؟ وہ 3 طلاق کے بعد بیوی کو حرام کہتے ہیں اور یہ یہاں حلال کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ان کا فتویٰ آ چکا ہے، من طلق امرأتہ ثلاثا بفم واحد، ایک ہی دفعہ 3 طلاق کے دی وہ عورت حرام ہے، رابطہ عالم اسلامی کا۔ ان میں اور ان میں تو حرام حلال کا فرق ہے۔ انہوں نے آج تک تقلید کو شرک نہیں کہا، اور یہ شرک کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ انہوں نے آج تک حنفی نماز کو غلط نہیں کہا۔ 1-2 باتیں تو، اس سے زیادہ باتیں تو ان کی مرزائیوں سے ملتی ہے، توحید ان کی ملتی، مرزائیوں سے نہیں ملتی، ملتی ہے نا؟ تو کیا پھر ان 1-2 باتوں سے مرزائی بھی کہا جائے گا ان لوگوں کو؟ خاصوں پر فیصلہ ہوا کرتا ہے، عرض عام پر فیصلہ۔ یہ 1-2 باتوں سے دھوکہ تو ایسے نا کوئی آدمی بیچارہ گیا وہ لینے کے لیے کسی گاڑی پر سوار ہونا، ٹکٹ لی، پہلی دفعہ گیا تو ٹکٹ لے کے پوچھا اسٹیشن ماسٹر سے کہ اس کی نشانی کیا ہوتی؟ میں نے گاڑی دیکھی نہیں۔ کہتے ہیں کالا انجن ہوتا ہے اور دھواں نکلتا ہے اس سے۔ وہ بیچارہ باہر نکلا تو کوئی نائب چھوٹا اسٹیشن ماسٹر کالا سوٹ پہنے سگریٹ پیتے جا رہا تھا، اسے گنا کے نشانیاں تو دونوں پوری چھلانگ لگائی اور اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ وہ بیچارہ دیکھے یوں یوں تو اسے ٹکٹ دکھایا کہ ٹکٹ لے کے چلا ہوں، ویسے نہیں چلا۔ تو کیا واقعی وہ گاڑی بن گئی تھی؟ یہ بات نہیں ہے۔ ہمارا ان سے بڑا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ تمہارا تو نام بھی حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ترکت امرین، اگر آگے اور کچھ ہوتا تو ذکر فرماتے، یہ نہیں امام وغیرہ۔ اچھا جی، یہی ترکت امرین جو ہے اس دفعہ تلاش کرتے ہیں، ان کو نہیں ملی تھی۔ یہ بغیر سند کے موتا میں ہے، اور اس سے آگے اگلی حدیث ہے سند کے ساتھ، من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، 702 صفحے پر۔
ہم نے دونوں کو مانا کہ کتاب و سنت پر عمل کرو، کس طرح؟ جس طرح فقہا سمجھائیں. تو یہ کچھ حدیثیں سنایا کرتے ہیں کہ اہل حدیث جنت میں بغیر حساب کتاب جائیں گے. ان حدیثوں کا کچا چکھا اس رسالے میں نے اچھی طرح بیان کر دیا ہے. یہ باہر موجود ہے 10 روپے میں. جو یہ دھوکے سے جھوٹی حدیثیں سناتے ہیں، جھوٹی حدیثوں سے بچنا چاہیے یا نہیں؟ تو یہ آپ وہاں سے لیتے جائیں.